वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे स्वात में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी नज़र आ रही है और इसी हवाले से जो एक अवामी रद्द अमल सामने आया है। 2 रोज़ कबल स्वात के एक इलाके में जो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनकी वैन के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग से जो ड्राइवर था वो जाँ बहक हो गया। 2 बच्चे भी जो थे वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और इस वाक़े के बाद ऑब्वियसली एक तो रिएक्शन वैसे ही बहुत आया क्योंकि दिन ऐसा था। आज से कुछ अरसा पहले मलाला यूसुफज़ई को भी बिल्कुल इसी ही दिन इसी तरह अटैक किया गया था। मगर एक स्वात के अंदर भी बहुत शदीद रद्द अमल आया। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक जो मुकामी अफराद हैं उनकी तरफ से एक भरपूर एहतजाज किया गया। जाँ बहक होने वाला जो ड्राइवर था उसके वर्सा ने 2 दिन तक धरना दिया। हालिया दिनों में ऑब्वियसली स्वात में ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के काफ़ी वाक़यात जो हैं वो तवातर से हमें नज़र आ रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भत्ताखोरी है और अगवा बराए तावान के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। और ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत का अगर जिक्र करें या सिक्योरिटी हुकाम का तो वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है ऑब्वियसली सबका जो ख़दशा है वो ये है कि फिर से 2000 माफ़ करिएगा 6 या 7 वाली जो सूरत हाल थी वैसी ना हो जाए जब कलअदम टीटीपी जो थी अपने अरूज पर थी और एक भरपूर फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा और उसके नतीजे में ही वैली जो थी उसको साफ़ किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रहायशियों ने दहशतगर्दों के सामने हथियार फेंकने से और इलाका खाली करने से इनकार कर दिया गया है और वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं सिक्योरिटी हुकाम से भी और सूबाई हुकूमत से भी कि वो सूरत हाल पर काबू पाएँ। कितना संगीन ये सारा मामला है और जो रद्द अमल आया है अवाम की तरफ से जिस किस्म का एहतजाज देखने को मिला, ये क्या एक हम कह सकते हैं कि वैली में या स्वात में एक नई सूरत हाल है कि लोग इस दफ़े भी ज़्यादा चार्ज ने। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शाह साहब, तर्जुमान हैं स्वात कौमी जिरगा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अहमद शाह साहब, सर बताइए कुछ कि ये जो बदअमनी हुई ख़ास तौर पे पिछले 2-3 दिनों में जो वाक़या हुआ और उसके बाद जो एहतजाज सामने आया, कितना ये लोगों की परेशानी को ऑब्वियसली परेशानी की अक्कासी तो कर ही रहा है, पर क्या इस दफ़े हम ये कहें कि जो मुकामी लोग हैं वो भी ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी तैयार हैं कि इस दफ़े वो माजी को दोहराने नहीं देंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस तरह है जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2-3 महीने से स्वात के जो अमन अमान की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ के एक जो अमन कमेटी का सरबराह था उसकी गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया जिसमें 8 लोग शहीद हो गए। इसके बाद टारगेट किलिंग में कुछ लोग शहीद हो गए। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक जाती मसला था पैसों के लेन देन का, उसमें भी 2 बेगुनाह लोगों को बाप बेटे को कत्ल किया गया। और 2 दिन पहले यहाँ एक स्कूल वैन पर जिसमें बच्चे जा रहे थे उसमें 2 बच्चे शदीद जख्मी और ड्राइवर जो था उसका वो शहीद हो गया। तो लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई और लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये वही पुरानी वाले जो स्वात के हालात थे 2007, 8, 9 में जो बहुत ज्यादा जिसमें लोग IDP भी बन गए और काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस दफा लोग कतन उसके लिए तैयार नहीं है। न लोगों का एक ये कमिटमेंट है और एक डिटर्मिनेशन है कि न हम अपना इलाका छोड़ेंगे, न दोबारा IDP बनेंगे, न किसी दहशतगर्द को अपनी सरजमीन पे मजीद ये जगह देंगे और न कुछ इदारों के ये ड्रामाबाजियां जो है, जो गेम्स जो यहाँ पर खेल रहे हैं, इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके खिलाफ जब कॉल दी गई एक स्वात उलसी पासुन के कुछ नौजवानों की तंजीम है वो लोग आ गए और स्वात कौमी जिरगा ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से क्योंकि लोगों को पहले से तशवीश थी तो बहुत
बड़ी तादाद में एक ठाटे मारता हुआ समंदर था जो निशात चौक की दौरा में जमा हो गए। और मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जो एहतजाजी जलसा था वो नहीं देखा है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी लीडर भी आ गए, जलसे किए थे, लेकिन इतनी ज्यादा लोग कभी भी जमा नहीं हो गए, क्योंकि उनको ये तशवीश थी कि अगर हम अभी नहीं उठेंगे तो खुदा न ख्वास्ता कल फिर हम पे ये लोग मुसल्लत हो सकते हैं। तो इसके खिलाफ ये लोग डिमांड कर रहे थे, और उसकी वाहिद जो डिमांड थी वो अमन थी, पीस थी। बार बार कह रहे थे कि हमें बस ये जबरी गुमशुदगी, ये मिसिंग पर्सन वाला मसला, ये टारगेट किलिंग, ये बतखूरी, ये बिल्कुल नामंजूर है, और हम सिर्फ अमन चाहते हैं, और यहाँ पर एक अमन वाली जो स्वात है वही चाहते हैं। तो बस ये डिमांड थी लोगों। बिल्कुल सही। हसन साहब, अब सर ऑब्वियसली अब स्वात में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी दिनों से जो है वो संगीन होती हुई हमें नज़र आ रही है। पर सर जब हम सूबाई हुकूमत का जिक्र करें तो या सिक्योरिटी हुकाम का, तो लगता है कि जैसे वो इतनी जो संगीनी है इस मामले की, या वो उसको समझ नहीं पा रहे या वो समझना चाहते नहीं हैं। आज भी आपने देखा होगा अखबारों में जो सूबाई हुकाम, एक सूबाई कैबिनेट के जो मेंबर हैं उनका एक बयान छपा हुआ है कि कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे हैं, ये वो वाले हैं जिनसे गुफ्तगू नहीं हो रही। आप इसको सर किस तरह देख रहे हैं? ये पिछली दफ़े की तरह कन्फ्यूजन है या जान के वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे? बहुत शुक्रिया अरफा साहिबा। देखिए, अहमद भाई ने भी कुछ इशारे किए, बातें की कि लोगों के साथ एक डर है, और इस दफ़ा जो अनफॉर्चुनेटली जो डर है वो तालिबान से ज़्यादा जो है, अगर आप सवात में किसी भी शख्स से पूछे, वो जो कहते हैं ना कि आप स्ट्रीट में किसी से मिले तो वो रियासत की तरफ जो है उनका ज़्यादा जो शक होता है या शुबा होता है उसकी तरफ। आप देखें, सूबाई हुकूमत की खामोशी और फेडरल गवर्नमेंट की या सिक्योरिटी इदारों की खामोशी के पीछे जो है इसका एक रीज़न है। जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से जब से TTP के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और कुछ सवात के कुछ मिलिटेंट्स को एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उनको छोड़ा गया और कुछ को जो है वापस अपने इलाकों में आने दिया, तो इससे जो है क्योंकि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। कल भी आपने सूबाई हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ साहब, उनका बयान भी आपने सुना होगा। उसने कहा है कि जो तालिबान अटैक करते इसका मतलब ये नहीं है कि वो तहरीक तालिबान अटैक करते वगैरह वगैरह, जो कन्फ्यूजन जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। तो रियासत के जो है मेरे ख्याल में ये जो सवात के लोगों ने कल जो जिसको अहमद भाई ने पासून या अपराइजिंग आप जिसे कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में उसको हम ट्रांसलेट करें, तो ये जो जलसा था या जो सवात के लोग जो है हजारों की तादाद में जो निकल आए थे, ये मेरे ख्याल में रियासत को मैसेज देना चाह रहे थे, और वो यही मैसेज कि आप अगर इन लोगों को वापस लाना चाह रहे हैं या आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो दैट शैल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह जब उनको वापस लाया गया तो उस वक्त मुख्तलिफ वीडियो भी आए, ऑडियो भी आए तालिबान की तरफ से कि हमारे साथ क्या क्या जो है मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हुई है रियासत की या रियासती इदारों की। तो जो सूबाई हुकूमत का जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, जो डेलीगेशन हुकूमत की तरफ से जाते हैं उनके कोऑर्डिनेटर है, तो जाहिर बात है वो तो कोशिश वही है कि वहाँ पे जो बातें हो रही है तो इनमें एक ये है कि ये लोग वापस अपने अपने इलाकों में आएंगे। जब अपने इलाकों में वापस आएंगे तो आगे क्या होगा, इनका गुजर बसर किस तरह होगा, ये किस तरह रहेंगे, ये कोई स्ट्रेटेजी रियासत के साथ नहीं। जब ये लोग वापस आ गए तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जो 2007-8 में थी कि चुन चुन के लोगों को पते के लिए बता वसूल करना, जो ना करे उनको डराना धमकाना या उनको कत्ल करना। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन रियासत ने क्रिएट की है कि रियासत ने लोगों को एतमाद में नहीं लिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इन लोगों को वापस ला भी रहे हैं तो किस पोजीशन में ला रहे हैं? क्या उनके पास बंदूक होगी? क्या वो इसी तरह लोगों को डराएंगे धमकाएंगे? क्या वो इसी तरह लोगों को टारगेट करेंगे? तो यही वजह है कि ये लोग जो कल निकल आए थे और ये स्वात की तारीख में पहला इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए जो किसी भी सियासी जमात के बैनर के तहत नहीं थे, स्वात अमन जरगा के तहत थे, और उनमें ज्यादातर
بات بھی وہی ہو رہی تھی کہ ہم مزید یہ چیزیں جو ہے ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے میرے خیال میں کنفیوژن ہے, اور اس کنفیوژن کی وجہ بالکل سے ٹھیک پھر سر, سوات کے لوگوں میں ڈر ہے. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حسن خان صاحب سے اور احمد شاہ صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سوات کے حوالے سے, وہاں جو ایک بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور ساتھ میں جو لوگوں کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے. احمد شاہ صاحب, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا سر, میڈیا میں بھی اس کی اطلاع بہت کم آئی ہے, مگر جب بھی کسی سے بات کریں تو ذکر بہت ہوتا ہے کہ افغان برائے تاوان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, بھتہ خوری بڑھ رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہو رہے ہیں. کیا یہ سب بھی جو اس طرح کے واقعات ہیں انہی دنوں میں شروع ہوئے ہیں جب سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ کچھ لوگ افغانستان سے واپس آئے ہیں اور یہ اس طرح کے واقعات جو اٹیکس ہوئے ہیں, یہ سب کچھ اکٹھا ہی شروع ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ چیزوں کا تو ذکر آتا ہے سر میڈیا میں, کچھ کا نہیں. جی بالکل, اس کی طرف تو حسن خان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب سے یہ مذاکرات کا عمل شروع کیا افغانستان میں, اس کے بعد میرے خیال میں مذاکرات کا عمل ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ بیرسٹر صاحب جو صوبائی حکومت کا ترجمان کم اور ٹی ٹی پی کا ترجمان زیادہ ہے, اس کی طرف سے بھی یہ بار بار بات کی گئی کہ ابھی مذاکرات جاری ہے اور مکمل بھی نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر یہ لوگ آ گئے, یہاں پر پہاڑوں میں انہوں نے وہ اپنی جگہ سنبھال لی. اور لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ جب بارڈر پر یہ فینس سے بارڈ لگایا گیا ہے تو یہ کس سائڈ سے آ گئی. پھر بھی جب یہ لوگ آ گئے تو اس سے پہلے سوات میں بہت زبردست ماحول تھا, لوگ آ رہے تھے, بہت زیادہ ٹورسٹ لاکھوں کی تعداد میں, اور لوگ خوش تھے. کچھ مسائل جو تھے وہ سیلاب نے پیدا کی, اور سیلاب کے فوراً بعد یہ واقعات رونما ہو گئے. تو جیسے ہی مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا اور کچھ کسی حد تک یہ لوگ پہنچے, تو جب یہ لوگ یہاں پر واپس آ گئے سوات کے مختلف علاقوں میں, کچھ پہاڑوں میں اور کچھ سٹنگ ایریا میں, تو انہوں نے یہ کام شروع کیے. سب سے پہلے یہ بتخوری شروع کی, لوگوں کو ٹیلی فون کال شروع کی, خطوط بھیجے, اور ایون سٹنگ ایم پی ایس کو بھی یہ کالز آ گئی. اور ایک ایم پی اے نے تو باقاعدہ پولیس میں رپورٹ بھی درج کی, علاقہ بھی چھوڑ دیا. اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے. عام لوگوں معاف کریے گا سر, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. آپ نے کیونکہ صوبائی حکومت کا بھی ذکر کیا, تو مراد سعید صاحب کے بھی ہم کافی کلپس دیکھتے رہتے ہیں جس میں وہ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں دہشت گردی کا. پھر گزشتہ روز جو احتجاج ہوا وہاں ہم نے اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی لیڈرشپ دیکھی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست ایک طرف یا صوبائی حکومت کا جو رویہ ہے وہ ایک طرف, مگر جو مقامی سیاستدان ہیں چاہے وہ جس بھی جماعت سے ہوں, وہ وہاں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے, اسپیشلی صوبائی حکومت سے لوگ بہت زیادہ ناراض ہے, بہت زیادہ خفا ہے, بلکہ ان پر بہت زیادہ غصہ ہے کہ آج تک وزیر اعلیٰ کی منہ سے ایک لفظ نہیں سنا ان صورتحال پر. بیسیکلی وہ تو سوات سے اس کا تعلق ہے, لیکن پھر بھی وہ بالکل ٹائٹ لپٹ ہے, بالکل اس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اس طرح ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی اس طرح ہے. یعنی عمران خان کے بارے میں, حقیقی آزادی کے بارے میں تو بہت پرجوش ہے, لیکن سوات کے امن کے بارے میں وہ بالکل کچھ بھی ایک لفظ بھی نہیں بولتے. تو جب کل کا جو احتجاجی ہوا تو کچھ ایک ایم پی اے اور سٹی میئر اور یہ لوگ احتجاج میں آ گئے, اور اسٹیج کی طرف سے اس کو لوگوں کو موقع بھی فراہم کیا گیا. لیکن وہ کراؤڈ اتنا چارج تھا اور اتنا غصہ تھا ان لوگوں پر کہ کسی کو بھی اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. نہ ایم پی اے کو دیا گیا, نہ میئر کو دیا گیا, نہ جو مرکزی حکومت کے کچھ نمائندے پاکستان مسلم لیگ کے ان کو بھی نہیں دیا گیا. تو ان کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ یہ لوگ ہم نے منتخب کیا ہے اور ہم نے بھیجے ہیں, یہ بڑے بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں, لیکن جس نے بھیجا ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. تو لوگ بہت زیادہ غصہ تھے اس بات پہ, اور ان کو اس اسٹیج سے بالکل اتارا گیا کہ ہمیں بالکل آپ کو سننا نہیں. تو یہ مراد سعید کا اپنے حوالہ دیا. تو مراد سعید بیچارہ تو اسلام آباد میں یا اپنے گھر میں یا دلی میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے, لیکن سوات نہیں آتا کہ سوات کے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی
जलसा करे, कोई एहतजाज करे, इन पर बात करे, तो वो भी लोग उसको पसंद नहीं करते कि वो इस्लामाबाद में बैठकर इस तरह की बातें बिल्कुल सही सर। उसको आना चाहिए, स्वात में बैठकर स्वात के लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही जी। हसन साहब आपने बड़ी अहम बात उस की आपने कहा कंफ्यूजन है रियासत में। तो सर हमें 2007 और 2008 में भी हमने बिल्कुल ऐसी ही कंफ्यूजन देखी जिसकी वजह से बहुत वक्त लगा। अगर हम कहें कि मसला 2007 में शुरू हुआ स्वात के अंदर स्वात में, तो फिर 2009 में फाइनली मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। तो सर क्या इस दफ़े भी आपको ये ख़दशा है कि इतना ही वक्त लगेगा? और जो सिविल इंतज़ामिया है, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त जो बात करें तो अस्करी मिलिट्री जो है वो तो निकल चुकी है, उन्होंने तो हैंड ओवर कर दिया है सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। सर सिचुएशन इस हवाले से क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2007 और अब 2022 में फ़र्क काफ़ी वाज़ेह है। 2007 में अहमद शाह भाई को भी पता है कि स्वात के लोगों को, स्पेशली ज़्यादातर सादा लोग मुसलमान हैं, उनको ये पता नहीं था कि इन लोगों के इंटेंशंस क्या है। ये तो इस्लाम का नाम लेके, शरीयत का नाम लेके, तो सिंपथाइजर्स अवामी सतह पे काफ़ी सिंपथीज थी। ठीक है, रियासत की भी गलतियाँ थी, लेकिन अवामी सतह पे लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे, घरों से खाना भेज रहे थे, ख़वातीन उनको अपने जेवर दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। लेकिन जब इन लोगों ने वो जुल्म ढाए अवाम पे कि बच्चियों और बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जो है उन पे उनके सर काटे गए, इसी तरह बुजुर्गों को कत्ल किया गया, नौजवानों को कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग की गई, ख़वातीन की बेहुरमत की गई और लाखों की तादाद में लोग जो है नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में आए। तो अब लोग जाग चुके हैं। और ये जो कल वाला जो जलसा था या जो मासूम या अपराइजिंग थी लोगों की, तो इससे पता चल रहा है कि लोग जो है ये पहली दफ़ा हुआ, क्योंकि स्वात में इस किस्म के इकट्ठा होना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि ये जो दहशतगर्द है, इनकी खौफ की वजह से, डर की वजह से कोई लीड नहीं कर पा रहा था इन लोगों को निकालने में। वो कोई भी जो है ना वो पहल नहीं कर रहा था। लेकिन अभी ये है कि जितने लोग निकल आए, तो ये लोग जो है अब मजीद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी सूरत में। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम ये है सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की कि अभी तक आपको पता है कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, खा वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, खा वो मुस्लिम लीग की क़यादत हो या पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, अभी तक स्वात के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया उसको फोकस कर रही है, लेकिन हार्डली आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद से इसी हवाले से सिर्फ परसों जो स्टेटमेंट आया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि पीटीआई पे तनकीद के लिए उसने ये जो है ना ये बयान उसने दिया, अदरवाइज ही वाज नॉट सीरियस कि हो क्या रहा है। दूसरी बात ये है कि जो गलती हो गई है या अभी भी ये कर रहे हैं, देखिए आपने पुलिस पे ट्रस्ट करना होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आपने पुलिस को तो ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया, लेकिन माफ करिएगा, अभी रन आउट ऑफ टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बहुत जो आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब और उनके बेटे की एक्विटल हुई है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे आज की जो एक अहम तरीन ख़बर है, और वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें उनकी बरियत हो गई है। ऑब्वियसली ये भी एक अहम ख़बर है, मगर इसके साथ साथ जो इसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पे जो बयानिया है, जो रद्द अमल आता है, जिसमें वो ये तासुर जो है देते हैं कि ये सब कुछ जो है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। अभी थोड़ी देर कबल ही ये इत्तला आई कि लाहौर की जो स्पेशल सेंट्रल अदालत है उसने अपना फ़ैसला सुनाया है, और जो 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बरी कर दिया है। FIA ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत को ये बताया कि दोनों मुल्ज़िमान के जो अकाउंट्स हैं
ان میں براہ راست منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے جانے یا نکلوانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز صاحبہ کو جو ان کا ایون فیلڈ ریفرنس کیس تھا اس میں وہ بھی اکوئٹ ہو چکی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جن کے اوپر بھی کیسز تھے جن کی وجہ سے وہ ملک سے باہر گئے تھے، وہ کیسز بھی جو ہیں وہ آرام سے اسموتھلی اس وقت ہینڈل ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ملک واپس آ چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی بن چکے ہیں، اور اس سارے معاملے پر ہی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈیل کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز اعتزاز احسن صاحب جو سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا بھی ایک بیان آیا جس پہ گزشتہ روز کافی بحث ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری صاحب نے جو آج کا فیصلہ ہے اس پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے یہ عوام کے منہ پر تماچا ہے۔ اس ساری صورتحال گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو مظہر صاحب۔ مظہر صاحب، فیصلہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے، خاص طور پہ جو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف بیانیہ ہے سر، بٹ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا جو ٹیبلز آر ٹرننگ، کہ ایک جو جماعت ہے اس کے اوپر کیسز ختم ہو رہے ہیں اور دوسری جماعت پر جو ہے وہ کیسز آہستہ آہستہ شروع ہو رہے ہیں۔ خان صاحب پہ آگے بھی کافی قانونی مسائل تھے، گزشتہ روز ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے ان پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں۔ شکریہ عارفہ۔ دیکھیے ہمارے یہاں بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں جو پرسیپشن ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ ایک تاثر اگر آپ بنا دیں تو وہ تاثر پہ ہی لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ادارے جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، آپ کے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کے اداروں پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، خاص طور پہ وہ ادارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں۔ اب نیب کا جب قانون بنا تھا تو نیب کے بارے میں یہ تاثر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ نیب ایک غیر جانبدار اور خود مختار ادارہ ہوگا، لیکن جب بھی کسی ادارے کا کی سربراہ ہو یا اس کے ممبرز ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہو یا نیب ہو، اس میں اگر اس کی پاور آف اپوائنٹمنٹ وہ حکومت کے پاس ہوگی، وہ وزیر اعظم کے پاس ہوگی، تو کبھی بھی اس کا یہ گورنمنٹ انفلوئنس سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ نیب کے قوانین میں تو بنیادی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ جی نیب کے چیئرمین کا جو اپوائنٹمنٹ ہے یا اس کا وہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کرے، اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے سلسلے میں بھی، ورنہ پولیٹکس آ جاتی ہے۔ آج عمران خان جس چیف الیکشن کمشنر کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کا اپوائنٹمنٹ انہوں نے خود کیا تھا۔ اس سے پہلے جب فخر الدین جی ابراہیم صاحب مرحوم پہ یہ الزام آیا تو ان کو تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے منتخب کیا تھا۔ تو جب آپ کسی کو اتفاق رائے سے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اس پر الزامات لگاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ یہی ایف آئی ایز وغیرہ میں، ایف آئی اے کا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ انفلوئنس میں ہوتا ہے، ایف آئی اے کے افسران کو گورنمنٹ ٹرانسفر کرتی ہے، پوسٹنگ کرتی ہے، اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، تو اسی پیرائے میں ہم معاف کریے گا مظہر صاحب، ہاں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہ تو بالکل اب کوئی میرے خیال میں اب پاکستان میں کوئی اب کوشش بھی نہیں کرتا یہ کہنے کی یا یہ تاثر دینے کی کہ ادارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، پر سر یہ آئی تھنک اس میں آبویسلی جو بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ یہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے اگلے الیکشن پہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈیل ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ پی ایم ایل این کے لیے کتنا جو یہ سارے ایکویٹلز ہو رہے ہیں جو ان کو اس وقت ریلیف کورٹ سے مل رہے ہیں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے آپ کے خیال میں یا کوئی فائدہ بھی پہنچائے گا؟ دیکھیے فائدہ صرف اس صورت میں، دیکھیے ابھی جو فرض کریں یہ والا مقدمہ لے لیں، اتنا ہائی پروفائل کیس عمران خان صاحب کے دور میں یہ بنا، تو اگر آج بریت ہو گئی ہے، چاہے وہ بالکل لیگلی درست ہی ہو، کیا ایف آئی اے اس کے خلاف اپیل کرے گی جا کے ہائر کورٹ میں؟ یا بالکل اسی طرح جب نیب کے کیس میں مریم نواز صاحبہ کی بریت ہوئی تو کیا نیب آگے جا کے اس کے خلاف اپیل کرے گی؟ یہ امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آج پبلک پروسیکیوٹرز ان مقدمات کے خلاف اپیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ گورنمنٹ کے انفلوئنس میں ہیں، اور اگر گورنمنٹ کے انفلوئنس میں آپ مقدمے کے خلاف جو ہے
अपील नहीं करते हैं तो होना तो ये चाहिए کہ جس کے 5 سال جس نے 5 سال یہ مقدمہ بھگتا ہے اس کو پھر ایف آئی اے کے اوپر اور نیب کے اوپر مقدمہ کرنا چاہیے کہ جی میرے 5 سال جو ہے جو میرے ساتھ ہوا اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کتنے برملا انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاور لیس پرائم منسٹر تھے, ان کے پاس پاور نہیں تھی. اب آج یہ بات آپ کر رہے ہیں تو آپ نے 3.5 سال میں کسی اسٹیج پر یہ بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یاد رکھیں عارفہ, سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے. اگر آج آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرا تو یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ آپ 3.5 سال اس پر چپ کیوں رہے؟ بالکل اسی طرح پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, یہ سوال اپنی جگہ بنتا ہے کہ آج یہ مقدمات میں آل آف اے سڈن, کل اگر ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن کا عمران خان سے اس بات پہ اختلاف تھا تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو آج موجودہ حکومت نے شروع میں ڈی جی ایف آئی اے لگائے تھے ثناء اللہ عباسی, انہوں نے ان کا کیوں ٹرانسفر ہوا؟ اس لیے کہ ثناء اللہ عباسی نے بہت سے مقدمات کے بارے میں ان کی ایک ریزرویشنز تھیں اور اس تحقیقات کو آگے بڑھانے پھر ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. اس وجہ سے تو ہمارے یہاں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کہ رول آف لا اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں مقدمات کو میرٹ کی بنیاد پہ دیکھا جائے. لوگوں کو جب تک اس پر اعتماد نہیں ہوگا تو جو آج پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ یہ کہے گا کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس لیے ختم ہو گئے. کل اگر پی ٹی آئی کے مقدمات ختم ہوئے ان کے دور میں, چاہے وہ بی آر ٹی ہو, معلم جبہ ہو, پی ٹی وی ہو, تو اس کو لوگ لنک کرتے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی تو اس کے بعد ان کے بالکل ٹھیک سر, بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ چھوٹا سا بریک ہو, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم اظہر عباس صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں اظہر عباس صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت آج کی ایک بہت اہم خبر رہی, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کو جو بری کیا ہے منی لانڈرنگ کیسز سے. مظہر صاحب, ڈار صاحب کے کیسز بھی لگتا ہے کہ آرام سے ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو نہ صرف بری کر دیا گیا, وہ ملک سے باہر چلے گئیں. شہباز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل گئی. صرف اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے کیس پہ, خاص طور پہ جو گزشتہ دنوں روز انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی جس کے اندر انہوں نے بہت اپنا ایک ذاتی جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے کچھ 4 سالوں کا اس کا ذکر کیا. مریم نواز صاحبہ کا ہم نے آپ کو شارٹ چلوایا جو کہہ رہی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ یا جو ہوتا ہے وہ ان کے خیال میں اس کے کیا معنی ہے. سر, کیا اتنا آسان آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملنا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اداروں کے بارے میں جو ہم نے ابھی آپ نے روشنی بھی ڈالی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی تو آپریٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں عارفہ, مجھے تو بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن مجھے اس مرتبہ نواز شریف صاحب کے جو ماضی میں مقدمات ہوئے اور پھر جو ہے وہ ختم ہوئے اور اس میں بہت سے سوالات ہیں. آج 12 اکتوبر بھی ہے. 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کو جس طرح نکالا گیا تھا وہ میرا خیال ہے بہت ہی غیر آئینی اقدام تھا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ان لائک کہ پریویس مارشل لا جتنے بھی تھے, یہ جو ملٹری ٹیک اوور تھا یہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ ملک میں مارشل لا بھی نہیں لگا تھا, اسمبلیاں بھی موجود تھیں اپنی جگہ, صدر مملکت بھی اپنی جگہ موجود تھے, لیکن چند افسران نے جا کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل کر دیا, 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو. تو یہ ہماری پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے. لیکن یہاں جو مقدمہ ہے نواز شریف صاحب کا جس کی بات کہہ رہے ہیں, اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ان کو تاحیات نااہل قرار دیا اور ایک احتساب عدالت نے ان کو سزا دی جس میں ان کی 7 سال کی سزا اور 5 سال کی نااہلی ہے غالباً, جس میں مریم نواز صاحبہ بری ہوئی ہیں. مجھے جو زیادہ ڈیفیکلٹ کیس لگ رہا ہے میاں صاحب کا وہ سپریم کورٹ والا کیس لگ رہا ہے. حالانکہ ابھی جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے ریمارکس تھے اسی کالے قانون کو, جس کو انہوں نے آج کا اس مرتبہ کالا قانون کہا ہے, اسی کالے قانون کے تحت نواز شریف کی نااہلی ہوئی ہے.
تو اب کس طریقے سے سپریم کورٹ اس کو دیکھتی ہے. لیکن اب تو یہ ساری چیزیں میرے نقطۂ نظر سے ٹائم بار ہو گئی ہیں. لیکن ماضی میں افتخار چودھری صاحب کے ایک کیس میں جب نواز شریف کو ریلیف ملا تو اس وقت بھی چیزیں ٹائم بار ہو گئی تھیں. تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی ٹائم بار نہیں ہوتے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنلی, ٹیکنیکلی, لیگلی بار ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے ریلیف ہوتے دیکھا ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بہت جلدی واپسی مجھ کو نہیں نظر آ رہی. لیکن جس طرح مقدمات اب ختم ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں, اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بہت آپٹمسٹک ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو کاؤنٹر بیانی, جو اس کے خلاف بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, وہ گراؤنڈ پہ بہت بک رہا ہے. عمران خان چونکہ مسلسل پچھلے 6 مہینے سے اس کو ہانٹ کر رہے ہیں, مسلسل اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں, جب جیسے توشہ خانہ ہے. اب مجھے بتائیں, توشہ خانہ الیکشن کمیشن میں پچھلے 1 مہینے سے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے. ایسی کیا چیز ہے کہ جس میں آپ کو 1-1.5 مہینہ لگ رہا ہے فیصلہ دینے میں؟ تو یہاں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں یہاں یہ چیزیں. لیکن ہماری پالیٹکس میں بڑے دلچسپ اور ان لائک ہیپننگز ہوئی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کو دونوں مقدمات میں اس طرح کا ریلیف مل پائے گا. بالکل ٹھیک. سر وقت تھوڑا کم رہ گیا, اس لیے آپ سے ایک اور موضوع پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. کراچی میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں سر 16 اکتوبر کو, NA237 اور NA239. سر کیا صورتحال ہے, کس طرح آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عارفہ, ویسے تو بہت 16 تاریخ کو جو بائی الیکشن ہے 9 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں, جس میں کینڈیڈیٹ ہیں. اور وہ میسج بیسکلی وہ یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جی میں کتنا پاپولر ہوں. تو وہ میں جو ہے وہ ابھی بھی ہے, لیکن وہ ہیں پاپولر. اب اگر وہ 9 میں سے فرض کریں 6 یا 7 الیکشن بھی جیت جاتے ہیں تو عمران خان یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے. کراچی میں 2 بڑے الیکشنز ہو رہے ہیں. ایک تو 16 اکتوبر کو, جس میں ایک نشست پر عمران خان کو بہت جو ہے میرا خیال ہے مشکل کا سامنا پڑ سکتا ہے, وہ ملیر کی نشست ہے. لیکن اگر وہ ملیر کی نشست جیت جاتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. دوسری کورنگی والی سیٹ ہے, جہاں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو ایج حاصل ہوگی, کیونکہ وہاں وہ انڈسٹریل ایریا بھی رکھتا ہے. بہت سے ایسے لگتے ہیں, اور جو اس وقت ایم کیو ایم کا ووٹر ہے اردو اسپیکنگ خاص طور پہ, اس میں ایک بڑی تعداد میں ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف گیا ہے. لیکن اس سے امپورٹنٹ زیادہ اہم الیکشن اس سے اگلے ہفتے ہے جو لوکل باڈیز الیکشن ہے. وہاں پی ٹی آئی کا بہت اسٹیک ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی 16 قومی اسمبلی کی اور 24-25 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو اگر پی ٹی آئی لوکل باڈیز الیکشن جو ہے وہ جیت جاتی ہے, اور وہ چاہے جماعت اسلامی ہو یا جو بھی دوسری پارٹی ہو, اس کے ساتھ مل کے وہ میئر اور ڈپٹی میئر الیکٹ کروا لیتے ہیں, یہ بہت بڑا ایک نیا ٹرن اراؤنڈ ہوگا جو ہے سندھ کی پالیٹکس میں, کہ پی ٹی آئی لوکل باڈیز کو کنٹرول کرے. پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور کراچی کی ایک ریپریزنٹیٹیو پارٹی یا اربن سندھ کی اگر ریپریزنٹیٹیو پارٹی پی ٹی آئی بنتی ہے تو یہ اگلے عام انتخابات سے پہلے بہت ہی دلچسپ سینیریو ڈیولپ ہوگا. اور اس میں دیکھنا ہے, کیونکہ اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی یہ میک اور بریک ہے. اگر لوکل باڈیز الیکشن ایم کیو ایم ہار جاتی ہے تو ایم کیو ایم کے لیے پھر کم بیک کرنا بہت ہی مشکل ہوگا, انٹل انلیس ان کے سارے فیکشنز یکجا ہو جائیں, مرج ہو جائیں. مجھے نہیں پتا کامران ٹسوری صاحب جو گورنر لگے ہیں ادھر لگائے گئے ہیں, وہ کس حد تک اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب, آپ یہ وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.